अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। जुम्मे की नमाज पढ़ आए हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। बड़ा अच्छा मौसम है लाहौर का। हल्की सी बारिश हुई है और उस बारिश ने और भी माहौल अच्छा कर दिया है। मेरा ख्याल है कि ये जो आज से हमारी चल रही है, छुट्टियाँ चल रही हैं, ये सिर्फ इस मकसद के लिए लाहौर में चल रही हैं कि आपने घरों में रहना है, बाहर नहीं निकलना। बदकिस्मती से मैं बाहर हूँ क्योंकि एक तो दिन थोड़े रह गए हैं जाने में और उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ख़त्म करें। अगर मजबूरी ना हो तो मैं कभी भी घर से ना निकलूँ। तो इस स्मोक के लिए जो लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, उसका ज़रूर ख्याल रखें आप लोग। दोस्तों 3 अहम चीज़ें आप लोगों से करनी है। एक आप लोगों से शेयर करना है कि ये जो इस वक़्त सर्वे हो रहे हैं, इनकी क्या अहमियत है? क्या इनका कोई फ़र्क पड़ेगा आने वाले इंतखाबात पर? एक इस पर बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों मतलब मुतालबा कर रही है कि सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए, जी प्लेइंग मतलब लेवल फील्ड, और पता नहीं उनके क्या मसाइल है, मैं आपको इस पे भी बताऊंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अनबीटेड क्यों है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे मेरे ख्याल में शायद वो जो 2 तिहाई अक्सरियत वाला है वो भी रिकॉर्ड क्यों टूटने वाला है, उसकी वजह भी बताऊंगा आपको। ये 3-4 चीजें हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले चलूंगा इस वक्त जो सोशल मीडिया पे कुछ सहाफ़ी जो हैं, सहाफ़ी कह लें उनको या ना कहें, या ब्लैकमेलर कह लें, या जो भी कहना है उसको कह लें आप। वो जो पोल करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, उनके बारे में मशहूर है कि जब उन्होंने भाभी को शॉपिंग करवानी हो ना, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। या तो इस किस्म का कोई वीलॉग कर देते हैं जिससे वो मतलब डॉलर आ जाते हैं, या फिर इस किस्म का कोई पोल करा देते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है मोनेटाइजेशन है, तो ट्विटर पर भी 4 पैसे कमाने का तरीका जो है वो आ गया हुआ है। तो उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने जब भाभी को शॉपिंग करवानी हो तो वो इस किस्म का काम करते हैं। बट एनी हाउ, क्या इन पोल से आपके इंतखाबात में कोई फ़र्क पड़ता है? तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों? देखें, जब कोई ऐसा पोल आएगा जिसमें इमरान खान, नवाज शरीफ साहब होंगे और वो होगा भी पीटीआई वालों की तरफ से। इकरारुल हसन के बारे में अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो पीटीआई के हैं या नून लीग के हैं, लेकिन वो जैसे ही हालात देखते हैं वो उस तरफ छाल मार के हो जाते हैं। तो अगर वो जब पोल करवाएंगे तो फिर वो पोल जीतना जो है वो पीटीआई वालों का या नून लीग वालों का, या जो भी उसमें उनके जिनमें कैंडिडेट शामिल है, वो कोशिश करेंगे ऐसा करें। लेकिन होगा क्या? पहले तो उस पोल जीतने का कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय अपने ही लोगों को धोखा देने के। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले उस पे बोट्स के ज़रिए पैसे लगाकर, मैं लाहौर में हूँ तो मैंने बोट्स और पैसे कितने लगते हैं और कितने में कितनी मशीन चलती है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ली है। आने वाले दिनों में वीलॉग के ज़रिए बताएँगे कौन से सॉफ्टवेयर है। आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, आप भी लाखों में वोटिंग अपने पोल पर करवा सकते हैं, लेकिन आपको लाखों रुपए स्पेंड करना पड़ेगा। उसका फ़ायदा होगा? तो मेरा जवाब है हरगिज़ फ़ायदा नहीं होगा। देखें, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की बात है, उसके बाद किसको याद रहेगा? होना क्या है कि जब आप पोल करवाएँगे तो तहरीक-ए-इंसाफ वाले सारे के सारे उस पे आ जाएँगे। 50-50 आईडियाँ हैं, 50 आईडियों से वोट डाल देंगे उसके अलावा करोड़ों रुपया लगाएँगे, वोट्स के ज़रिए वोट डालेंगे और ये दावा करेंगे कि इमरान खान साहब आज भी अनबीटेड है, जो कि हकीकत से जिसका नामो-निशान भी नहीं है, जिससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसलिए ताल्लुक नहीं है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, कैंडिडेट मिल नहीं रहा, वोट डालने किसको है? तो जो सोशल मीडिया है या ये जो आपके ट्विटर पर पोल चल रहे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अब मुझसे कुछ नून लीग वालों ने पूछा कि क्या करना चाहिए? मैंने कहा जी कुछ भी नहीं करना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। आपने अगर ये अ, इन पोल्स पर पैसे लगाने हैं तो वही पैसे जो हैं आप ग्राउंड में लगाएँ, फील्ड में लगाएँ। आप लोगों को कैमरे दें, सबसे आसान काम है, माइक पकड़ाएं, कैमरे दें लोगों को जॉब दें और लोगों को हलकों में भेज दें और वो जाके वहां पर सर्वे करें। वो सर्वे होंगे हकीकत के करीब। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, जो सर्वे आज होगा उसका आज से 15 दिन के बाद रिजल्ट शायद को मुश्किल निकला है। जो सर्वे इलेक्शन से 10 दिन पहले होगा उसका रिजल्ट कुछ और ही हो सकता है। उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब जा चुके होंगे, लोगों में तकरीरें कर चुके होंगे, मंशूर बता चुके होंगे, अपने पुराने माजी के कारनामे गिनवा चुके होंगे, इस मुल्क पर जो जुल्म सितम हुए बता चुके होंगे। तो उस वक्त के सर्वे कुछ और होंगे। सर्वे खास तौर पर अगर हाँ ग्राउंड पर कुछ सर्वे होता है तो उसकी कुछ ना कुछ अहमियत जरूर होती है, वो भी अगर डंडी ना मारी जाए। लेकिन जो सर्वे ट्विटर पर है, इनसे किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की किसी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज 50 सर्वे कराए, 50 में इमरान खान को वज़ीर बनाए। हाँ जहन साजी हो सकती है, लेकिन वोट डालने के लिए घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन पर जाना पड़ेगा और इमरान खान को उसके लिए कैंडिडेट चाहिए जो कैंडिडेट नहीं है। तो इसलिए इस बात को भूल जाएं कि इमरान खान का कहीं नामो निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या प्रॉब्लम है? इससे पहले कि मैं मियां नवाज साहब की तरफ जाऊं कि वो 2 तिहाई से भी ज्यादा अक्सरियत से क्यों जीतने चाह रहे हैं,
میں آپ کو یہ بتاؤں، لیکن میں پہلے ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرابلم کیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی پرابلم یہ ہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ سندھ میں بشیر میمن کو صدر بنانے کے بعد، جی ڈی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ ایم کیو ایم کے ساتھ مل جائیں گے، جے یو آئی کے ساتھ مل جائیں گے، تو سندھ میں ملے گا آصف علی زرداری کو بڑا سخت ٹائم۔ سندھ کی اسمبلی میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جماعتیں مل کر آصف علی زرداری کے ساتھ اتحاد بنا لیں اور وہاں پہ حکومت، ہو سکتا ہے حکومت بھی بنا لیں، یا شاید بھائی لوگ ایسا نہ ہونے دیں اور حکومت وہاں پر زرداری کو دیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر زرداری کو حکومت کہیں بھی نہیں ملے گی تو زرداری پھر ظاہر ہے پاکستان میں کوئی بھی حکومت نہیں چلنے دے گا۔ تو اس لیے یہ میں ووٹروں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بھائی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ایسی بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ آصف علی زرداری کو کہیں نہ کہیں کچھ دے دیں تاکہ وہ کم از کم خاموش ہو کر بیٹھا رہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، ووٹوں کی تعداد دیکھیں تو وہاں پر ووٹوں سے آصف علی زرداری کو شکست ہونے والی ہے، ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، وہ جیت بھی جائے۔ اب 15 سال ان کے اپنے کاموں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں چاہتے ہیں کہ لیول یہ کیوں ہو؟ اس لیے ہو، وہ چاہتے یہ ہیں کہ پنجاب میں ان کی سیٹیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پنجاب میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی 6 سے 7 سیٹیں بھی جیت جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ اب مسلم لیگ نون یہاں سے اگر 200 سیٹیں جیتی ہے تو پھر تو ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا، مسائل ہو جائے گا، وہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ ہوگا کیا؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو کھلا ہاتھ دے دیا جائے، عمران خان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کی صورت میں کیا ہوگا کہ عمران خان باہر ہوگا، اس کے لوگوں کو الیکشن، جو یہ جو مسائل والے لوگ ہیں، جو ان کو عمران خان ٹکٹیں دے گا۔ جو 9 مئی والے واقعات والے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے، جس کو مرضی دیں، لائیں، جتائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ تحریک انصاف اگر 35-40 سیٹیں لے جاتی ہیں، مسلم لیگ نون کی سیٹیں کم ہوتی ہیں، اور سندھ میں دوسرے صوبوں میں جو پیپلز پارٹی سیٹیں جیت کے آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ماحول بن جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اتحاد کرنا پڑ جائے، اس صورت میں جب تحریک انصاف یا عمران خان کے سارے کیس معاف کر دیے جائے، 9 مئی کو بھول دیا جائے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے۔ تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ اس میں پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مل کر حکومت بنانی پڑے گی، ایسا آصف علی زرداری سوچتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر آصف علی زرداری اگر نون لیگ کی مجبوری بن گیا تو وہ اپنے وزیر اعظم کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے اصل گیم آصف علی زرداری کے مائنڈ میں، جو کہ پوری نہیں ہونے والی۔ میں اس کی اگلی ریزن بتا دیتا ہوں کیوں نہیں پوری ہونے والی۔ دیکھیں جی، بلوچستان میں جو پی ایم ایل این کو لوگ چھوڑ کر گئے تھے، وہ باپ کی صورت میں واپس آنے کے لیے بے قرار ہے۔ تو بلوچستان میں بھی نون لیگ کی حکومت بنتی آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر الیکٹیبل ہے، وہاں پر تو اور کوئی آپ کو پتہ ہی ہے وہی الیکٹیبل ہے، جو ماحول دیکھتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب رہی بات پنجاب کی، تو پنجاب میں دیکھیں عمران خان کے لوگوں کے اوپر جو کیس ہیں وہ جینون ہیں۔ 2018 میں جس طرح نون لیگ کے لوگوں کو نون لیگ سے توڑا گیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ 2-4 کیس ان کے اوپر ہوں، پر 90% نون لیگ کے لوگوں پر جو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا، نون لیگ کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اور پھر وہ لوگ جو ابن الوقت ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر نون لیگ کے خلاف ماحول بن رہا ہے کہ اس وقت بھائی لوگوں نے نون لیگ کو نہیں جیتنے دینا، کون جیت رہا ہے؟ تحریک انصاف۔ تو بہت سارے لوگ جو تحریک انصاف میں چلے گئے تھے، لیکن ان پہ کچھ 9 مئی والے واقعات یا 9 مئی والی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، جس پارٹی میں جاتے ہیں حکومت ہوتی ہے اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بہت سارے لوگ کو لگ گیا پتا کہ اب ماحول جو ہے اس دفعہ نواز شریف طرف ہے۔ لوگ جو گلی محلوں میں گاڑیوں میں ٹیکسیوں میں باتیں کرتے ہیں وہ میاں صاحب کی کرتے ہیں، تو میاں صاحب جیتنے والے ہیں، وہ لوگ میاں صاحب کی طرف سے آ جائیں گے۔ اس وقت آپ مجھے لاہور میں بتائیں کون سا تحریک انصاف کا الیکشن لڑنے کے لیے کینڈیڈیٹ تیار ہے؟ مجھے تو ابھی تک لاہور میں ایسا کوئی ماحول نظر نہیں آیا کہ لاہور میں تحریک انصاف کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہے۔ اور یہی پوزیشن ان کی پنجاب میں ہے، فرح حبیب چلا گیا، صداقت عباسی چلا گیا، علی نواز پھڑیا گیا، مطلب کون لڑے گا؟ تو پنجاب میاں محمد نواز شریف کے لیے ان بیٹڈ ہے، یہاں پر اس کو مقابلہ کرنے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ تحریک انصاف اپنے 9 مئی والے واقعے کے بعد خود اپنے آپ پر پیروں پر کلہاڑی مار کر لولی لنگڑی ہو کر بیٹھی ہے، اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، کون رہ گیا جی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں ہے، تو نواز شریف جیتے گا ہی جیتنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ سندھ میں اگر نواز شریف صاحب ایک بڑا اتحاد بنا لیتے ہیں، 2 سے 3 بھرپور دورے کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی نواز شریف صاحب سے کو ہرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب کے پی کے میں سچویشن بڑی واضح ہے۔ کے پی کے میں جو حال کیا ہے عمران خان نے پچھلے 10 سال میں، کے پی کے لوگ انتظار کر رہے ہیں اس مسیحے کا جو اس سے پہلے بھی کے پی کے کی خدمت کر چکا ہے، وہ بھی نواز شریف ہے۔ تو نواز شریف وہاں پر بھی جیتے جا رہا ہے۔ باغ پارٹی کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ باغ پارٹی اس طرف جاتی ہے جس طرف ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اقتدار ہی ہے۔ چاروں صوبوں میں اس وقت ماحول جو ہے وہ 3 صوبوں میں تو نواز شریف کی حکومت آپ بنی بنی لے لیں، لوہے پہ لکیر لے لیں، مرکز میں نواز شریف کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب کچھ سیٹیں آپ سندھ سے لے لیں گے، بلوچستان کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ جانی اس طرف ہے جس طرف حکومت بننی ہے۔
کے پی کے میں کس سے مقابلہ کرنا؟ جے یو آئی سے ہو سکتا ہے، جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب اتحاد کر لیں تو وہاں پر بھی مل کر حکومت بنائی جا سکتی ہے نواز شریف اور جے یو آئی کی. اور جو مرکز ہے وہاں پر ظاہر ہے مولانا صاحب جو میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور وہ میاں صاحب کے بیٹھیں گے تو حکومت وہاں پہ. تو اس وقت میاں محمد نواز شریف انبیٹڈ ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تحریک انصاف کے پچھلے 3 سالہ دور میں اور کے پی کے میں 10 سال میں لوگوں کو عمران خان نے ظلم اور زیادتی کے وہ پہاڑ ڈھائے ہیں کہ لوگ اب عمران خان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس پارٹی کا نام نہیں بھی سننا چاہتے. اور ماضی کے اس مسیحا جو ہمیشہ اس ملک کے لوگوں کے کام آیا، مہنگائی کم کی. لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے دور میں 2 روپے کی روٹی تھی، بچوں کو لیپ ٹاپ ملتے تھے، ہر جگہ پہ پل بن رہے تھے، ہر جگہ پہ سڑکیں بن رہی تھی، ہر جگہ پہ باردانے سے لے کے زراعت سے لے کے صاف پانی سے لے کے کون سا ایسا کام ہے جو شباش صاحب نے کیا. تو اس وقت میرے خیال میں جو میں لاہور میں دیکھ رہا ہوں انبیٹڈ ہے نواز شریف کا، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور آنے والا الیکشن صرف نواز شریف کا ہے. پیپلز پارٹی کے رونے کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو. اور یہ سروے ہے ان سے تو بالکل آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کے سامنے بھی ہیں تو ان کو اگنور کر دے، دفاع کرنے کو. لو جی فیس بک والے ہو، فیس بک تے موجاں کرو. اسی انتخابات والے دن 8 فروری والے دن نواز شریف نو ووٹ پا کر تواڈے کولوں عوام نال کیتے ہوئے ظلم دا بدلہ 8 فروری لیں گے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.